السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ کا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز مسجد میں ادا کرنا افضل ہے یا گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ آج کل کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور جمعہ کی نماز سب بند ہیں، تو پھر جب گھروں میں فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو بدرجہ اولیٰ تراویح کی نماز گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ ویسے بھی اگر مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے تراویح کی، تو اس صورت میں بھی اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اگر گھر میں پڑھتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پورا مہینہ ہمیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھایا ہے، بلکہ صرف 3 دن آپ نے رمضان میں ایک بار پڑھایا۔ اسی کو دلیل بنا کر بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز کو باجماعت پڑھانے کا مقرر کیا مسجد نبوی میں۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام میں باجماعت تراویح کی نماز ہونے لگی۔ جیسا کہ آپ کو حدیث چاہیے تو حدیث سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں مسجد کی طرف گئے، فصلی رجال بصلاتہ، کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے، فاصبح الناس یتحدثون، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی رات میں نبی علیہ السلام نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ تو دوسرے دن فاجتمع اکثر منہم، تو اور زیادہ لوگ جمع ہوئے، تو دوسرے دن بھی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی لوگوں کو تراویح کی۔ پھر اور لوگوں میں پورے مدینے میں چرچا ہو گیا، تو تیسرے دن مسجد کھچا کچ بھر گئی، اور جب پورے خبر یہاں سے وہاں تک پھیل گئی تو چوتھے دن مسجد میں اتنا زیادہ لوگ آ گئے کہ مسجد تنگ ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام نہیں نکلے اور لوگ انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگ پھر مایوس ہو کے چلے گئے۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اما بعد فإنه لم يخف علی شأنکم، کہا کہ میں تمہاری بے چینی کو دیکھ رہا تھا اور میں عمدن باہر نہیں آیا، ولکنی خشیت ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل فتعجزوا عنها، میں اس لیے تمہیں چوتھے دن نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا کہ اگر نماز پڑھا دیتا تو کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو دیکھ کر رات کے اس آدھے حصے میں نماز فرض کر دیتے تو پھر تم پڑھنے سے عاجز ہو جاتے، اس لیے میں پڑھانے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ بخاری میں نمبر ہے 924 اور صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 761۔ ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت مشہور ہے اس سلسلے میں، جو دلیل ہے کہ نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے تھے، یعنی 23ویں رات اور 1/3 رات گزر جانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب کو رات آدھی گزر جانے تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا اچھا ہوتا اگر آپ رمضان کے باقی راتوں میں بھی ہمیں اسی طرح تراویح کی نماز پڑھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پوری پڑھ کر فارغ ہوا تو پوری رات کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتا ہے۔ اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب یعنی آدمی کو پانا ہے تو امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک نماز تراویح پڑھنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روزے باقی رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں شب نماز تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں یہ ڈر ہو گیا کہ سحری کھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے یعنی ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کس بات کا ڈر؟ فلاح یعنی سحری کو فلاح کہتے تھے، بولے فلاح ہمیں چھوٹ جائے گا، بولے سحری کھانے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ اتنی لمبی نماز پڑھائی نبی علیہ السلام نے 27 کو۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، یہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، یعنی تہجد کی نماز،
تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل، قیام رمضان، سب ایک ہی چیز کے لیے الگ الگ نام بولے جاتے ہیں، مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ رمضان میں قیام کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا۔ تو افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں آدمی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بہت ہی لمبی ہوتی تھی، اور اتنی لمبی ہوتی تھی کہ جیسا کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں سحری کا کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا، پوری رات نماز اس طرح سے پڑھتے تھے۔ تو آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور جیسا کہ قرآن یاد نہیں ہے اگر کسی کو تو ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھ سکتا ہے۔ گھر کے افراد ہیں تو خاندان میں اپنے گھر کے اندر 2-4 آدمی جو بھی ہیں ان کو لے کر بھی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بہترین موقع ہے کہ اس مرتبہ ہم گھروں میں تراویح کی نماز پڑھیں۔ جیسے انفرادی طور پر مسجدوں میں جانا بند ہے، گھروں میں نماز پڑھنا ہے فرض نماز، تو اس کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھیں۔ افضل یہ ہے کہ رات کے سحری کے وقت میں رات کے 2 بجے کے بعد یا 3 بجے کے بعد 1 گھنٹہ نماز کے لیے، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم جیسا بھی ہوتا ہے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کریں، اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر، جیسا کہ آج کل موبائل میں آسانی کے ساتھ آدمی قرآن دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، تو قرآن دیکھ کر بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ جی، سنت نمازوں کے اندر، فرض نماز میں قرآن میں دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن سنت نمازوں کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو میں نے 2 حدیثیں سنائی، ایک صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اور ایک حدیث جو حضرت ابو ذر کی ہے وہ صحیح مسلم اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔